اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ فقد قال تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر رمضان اولہ رحمہ وأوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النیران او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ایک عظیم الشان بابرکت مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے اس مبارک مہینے میں سانس لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ عظیم الشان مبارک مہینہ ایسا ہے جس کے بارے میں کچھ تو آپ سماعت فرما چکے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینہ پہلے سے اس مہینے کی تمنا، اس مہینے تک پہنچنے کی خواہش آپ کے اندر جاگتی تھی اور آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی زبان سے کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں عطا فرما دیا۔ مہینے سب اللہ کے ہیں، لیکن اللہ اپنے مہینوں میں جس مہینے کو فضیلت دینا چاہے وہ اس کا کرم ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک خاص عبادت روزہ ہے جو اسلام کا ایک رکن ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور ہمیں اسلام کے 5 ارکان عطا فرمائے ہیں۔ نمبر 1 کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے پڑھنا اور دل سے ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا۔ اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز، جو روزانہ 5 وقت ہر مسلمان پر فرض ہے اور پوری زندگی فرض ہے، اس میں کوئی رو رعایت نہیں ہے۔ مسلمان ہوش حواس میں ہو تو اس پر نماز فرض ہے، جس حال میں ہو، جہاں ہو، جیسا ہو، جیسے ہو، وہ جیسا ہو اور وہ جیسے بھی نماز پڑھ سکتا ہو، وہ جہاں بھی ہو، اس میں زمین پر رہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ چاند پر چلا جائے گا تو نماز پڑھے گا، پانی کے اندر آپ 2 کشتیوں میں سفر کر رہا ہوگا تو نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھے گا، ہواؤں میں اڑ رہا ہوگا اور نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھے گا۔ نماز کبھی بھی کہیں بھی کسی حال میں معاف نہیں۔ یہ بھول ہے کہ ہم نے رمضان میں نماز پڑھنا سیکھا ہے اور رمضان کے علاوہ مسجدیں ویران پڑی رہتی ہیں، مسجدیں پکارتی رہتی ہیں اور یہ سب گمشدہ ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا چاند دیکھا مسجد بھر گئی، عید کا چاند دیکھا مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے۔
نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو کبھی بھی معاف نہیں، کسی حال میں معاف نہیں۔ اسلام کا دوسرا رکن ہے روزہ، یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دو اور ارکان ہیں وہ سب پر فرض نہیں ہیں۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ اور چوتھا رکن حج، وہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، پھر وہ پیسے والوں پر فرض ہے۔ لیکن روزے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے اور نماز میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، اس لیے روزہ اور نماز تو ہر کلمہ پڑھنے والے پر فرض ہے۔ اور اسلام کے ارکان کا مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا، مجھے امید ہے۔ اسلام کے کسی رکن کا، سن لیجیے اگر نہیں معلوم ہے، اسلام کے کسی رکن کا انکار کرنے والا پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلام کے کسی، دیکھیے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ مالداروں پہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کو اسلام کا رکن ماننا ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ کوئی غریب جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جس پر حج فرض نہیں ہے، اگر وہ غریب کہہ دے کہ مجھے زکوٰۃ سے کیا لینا دینا، مجھے حج سے کیا لینا دینا، ہم نہیں مانتے ہیں، وہ غریب مسلمان نہیں رہے گا۔ بھئی تم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مت، تم دو گے ہی نہیں، تم پر حج فرض نہیں، حج نہیں کرو گے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ماننا، اس بات کو ماننا ہے کہ حج بھی فرض ہے، وہ ہم پر فرض نہیں ہے لیکن اسلام کا رکن تو ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، ہم پر فرض نہیں ہے، ہم غریب ہیں، لیکن وہ اسلام کا رکن تو ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں تو وہ جائے، اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں۔ اسی طرح روزہ، دیکھیے دو باتیں یاد رکھیں، نہ کرنا اور نہ ماننا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نہ کرنا، نہ ماننا، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ ایک آدمی اگر زندگی بھر نماز نہ پڑھے لیکن وہ مانے کہ نماز اسلام کا رکن ہے اور ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے، اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے، وہ کافر نہیں ہے، مانتا تو ہے۔ روزہ مانتا ہے کہ فرض ہے لیکن نہیں رکھ رہا ہے، شیطان کے نرغے میں ہے، گمراہی میں مبتلا ہے، نہیں رکھ رہا ہے لیکن انکار نہیں کر رہا ہے، مسلمان تو ہے۔ اگر اللہ چاہیں اپنے فضل و کرم سے تو معاف کر دیں گے، اللہ کا کیا نقصان ہے۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ میں روزہ کو فرض نہیں مانتا ہوں، کی چھٹی، وہ مسلمان رہا نہیں، اب اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں ہونا، اب کوئی ٹھکانہ اس کا جنت میں کہیں پر کوئی جگہ نہیں اس کی۔ یہ نہیں ماننے کا نقصان ہے۔ پھر نہ ماننا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک زبان سے اور ایک عمل سے۔ آپ مثال سے اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ پیسہ لو اور بازار سے یہ سامان خرید کے لے آؤ۔ اگر وہ بیٹا کہہ دے کہ مجھے نہیں جانا تو وہ تو باپ کا نافرمان ہے، انکار کر دیا منہ سے، وہ تو کھلا ہوا منکر ہے۔ دوسرا، باپ نے کہا یہ پیسہ لو بازار سے سامان خرید کے لے آؤ، کچھ جواب نہ دیا، منہ پھیر کے چلا گیا، اس کو کیا کہیں گے؟ وہ منکر نہیں ہے، وہ بھی تو منکر ہے، زبان سے انکار نہیں کر رہا لیکن اپنے عمل سے تو انکار کر دیا نا، کہ آپ ٹٹر کرتے رہیے، ہمیں آپ سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم چلے دوستوں کے پاس۔ منہ سے کچھ نہیں بولا لیکن عمل سے تو کر دیا نا، کہ وہ باپ کی بات کو نہیں مانا اور نکل گیا منہ پھیر کے گھر سے، وہ بھی منکر ہے۔ اور منکر، انکار کرنے والا، پھر وہ اسلام میں باقی نہیں رہتا۔ روزہ اسلام کا رکن ہے، نہ اس کو زبان سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہے اور نہ عمل سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہے۔ ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے،
اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، اس لیے یہ مت سوچو کہ تم پر کوئی زیادہ لوڈ پڑ گیا، یہ تو پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض۔ اور آپ کو یہ معلوم ہوگا پہلے لوگوں پر جو روزہ فرض تھا ویسا روزہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں ہے، ورنہ ایک بھی نہیں رکھ پاتا۔ جیسا روزہ پہلے لوگوں پر فرض تھا اگر ویسا ہی روزہ فرض ہوتا تو کوئی نہیں رکھ پاتا، یہ دعویٰ ہے، گارنٹی ہے۔ اللہ کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آپ کی اس امت محمدیہ اور خیر امت کو جو اعمال ملے ہیں وہ ہر اعمال آسان ہیں، ہر اعمال آسان کر کے دیے گئے۔ پہلے لوگوں پر جو روزہ فرض تھا قرآن پاک میں اس کا بجا بجا ذکر آیا ہے، وہ جب روزہ رکھتے تھے تو منہ سے بول نہیں پاتے تھے، صرف کھانا پینا سے رکنا یہ ان کا روزہ نہیں تھا، جب روزہ رکھ لیا تو اب منہ سے بولنا نہیں ہے، جب تک کہ روزہ رکھو تم بول نہیں سکتے ہو۔ اب آپ سوچیے ہماری تو گاڑی ہی الٹ جاتی، اگر بولنے پر پابندی لگ جائے تو سارے گونگے ہو جائیں پورے دن کے لیے، پھر یہ دنیا چلے گی تو کیسے چلے گی؟ نبیوں کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں، جب ان کو روزہ کا حکم دیا گیا تو کہا گیا کہ تم کہہ دو لوگوں سے کہ ہم روزے سے ہیں اس لیے ہم بول نہیں سکتے۔ اچھا چلیے، اس امت پر جی ہم سب کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک کی آیت اتری اور روزہ فرض ہوا تو وہ روزہ بھی ذرا دوسرے قسم کا تھا۔ سنیں گے؟ وہ روزہ ایسا تھا کہ شام کو سورج ڈوبنے کے بعد جو آدمی افطار کر لیتا اور جو کھانا تھا کھا لیتا، دوبارہ کھانے کی اجازت نہیں تھی، کھانا کھانے کے بعد پھر وہ روزہ اگلا شروع، پھر کل سورج ڈوبنے کے بعد کھانا ہے، رات کو کچھ نہیں کھانا۔ اب بتائیے کہ اس امت کو سحری عطا کر دیا گیا کہ اب صبح طلوع ہونے سے پہلے جو کھانا ہے کھا لو، اور اس سحری کو کھانا بابرکت قرار دے دیا گیا کہ کوئی نیند کے غلبہ کی وجہ سے سحری نہ کھائے تو میری امت کمزور پڑ جائے گی دن میں، تو فرمایا کہ نہیں، اٹھو اٹھو کھا لو کھا لو، تمہارا جی نہیں چاہ رہا کھانے کا، وہ ابھی رات کا کھانا ہضم نہیں ہوا یا تمہاری نیند نہیں پوری ہوئی، تم کسمسا رہے ہو تو ایک گھونٹ پانی ہی پی لو تاکہ روزے میں تم کو تھوڑی سی تراوٹ ملتی رہے۔ دیکھیے اللہ کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے روزہ کتنا آسان فرما دیا۔ سورج ڈوب جائے افطار میں دیر مت کرو، اللہ کو وہ بندہ محبوب ہے جو سورج ڈوبنے کے بعد جلدی سے افطار کر لے، دیر تک بیٹھا نہ رہے انتظار میں، افطار کر لے، اور سحری ضرور کھائے، سحری کو سنت قرار دیا گیا اور بابرکت قرار دے دیا گیا۔ روزہ آسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ آسان روزہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ اب وہ صحابہ کرام جو روزہ رکھتے تھے تفصیلات ہم بتا دیں گے بعد میں، سارا وقت ہی نکل جائے گا، کہ بس ایک بار دن بھر کھیت میں محنت کیا، باغ میں محنت کیا، کھجوروں میں پانی پٹایا، کھجوروں کو صحیح، اور اس کے بعد شام کو آئے افطار کرنے کے لیے اور بیوی گئی کچھ بنا کے لانے کے لیے، ای تھکے تھکائے تھے، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنے کا مطلب ہے کہ اگلا روزہ شروع، اب وہ کچھ نہیں کھا سکے، اگلا روزہ شروع ہوا، اگلے دن بے ہوش ہو گئے، گر پڑے۔ ہم لوگ تو بے ہوش سے آگے بڑھ جائیں گے، کچھ اور ہو جائے گا، اگلے دن بے ہوش ہو گئے۔ اب وہ آئیں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آقا وہ میرے شوہر تو
کل دن بھر روزہ میں تھے اور کافی محنت کیا، اور شام کو جب وہ آئے افطار کرنے کے لیے تو ہم کچھ بنانے کے لیے چلے گئے اور تھکے ہوئے تو ان کو آنکھ لگ گئی، آنکھ لگتے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے، آنکھ کھلنے کے بعد دوبارہ نہیں کھا سکتے۔ اب تو وہ بے ہوش ہو گئے، تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کا اثر پڑا کہ میری امت یہ روزہ کیسے رکھ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو پیار آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتار دی کہ اب آپ کی امت افطار کرنے کے بعد سے کھانا شروع کرے اور رات بھر کھائے۔ رات بھر کا مطلب سمجھتے؟ 16 گھنٹہ کھائے۔ جاڑے کا موسم ہے، 8 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، تو 15-16 گھنٹہ کھاتی رہے آپ کی امت، بس 8-9 گھنٹہ روزہ رکھ لے، میری پیاری امت کا روزہ اللہ کو قبول ہے۔ آسانی ہو گئی نا؟ اس کے باوجود خدا کی قسم جب میں دیکھتا ہوں اپنی امت کے، اپنی قوم کے نوجوانوں کو جو سامنے کھڑے ہو کر سر پہ ٹوپی پہن کر کھڑے کھڑے پانی پیتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ اب قیامت کو آنے میں کوئی روک نہیں سکتا ہے، قیامت نے گھنٹی بجا دیا۔ ایک 85 سال کی عمر کا، ایک 90 سال کی عمر کا بوڑھا اگر سوچ لے کہ میں کیسے روزہ رکھ لوں گا تو اس کا سوچنا شاید کسی وقت میں کام آ سکتا ہے، لیکن یہ 16 سال اور 20 سال کا نوجوان، 25 سال کا نوجوان مسجد کے سامنے سر پہ ٹوپی لگا کے دنیا کو بتا رہا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کو اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی۔ وہ اس طرح ہاتھ میں پانی لے کر کھڑا ہو کر پانی پیتا ہے، شربت پیتا ہے، چائے پیتا ہے، دنیا کو دکھلاتا ہے کہ ہمیں روزہ سے کوئی لینا دینا نہیں، ایسا ویسا رمضان آتا ہے جاتا ہے، ہم کو کچھ لینا دینا نہیں۔ اس کا کوئی ٹھکانہ ہے اللہ کے ہاں؟ اس کی کوئی جگہ ہے اللہ کی رحمت میں؟ وہ اللہ کے غضب کو للکار رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ تم پر فرض ہے، اور اس کا انکار کرنے والا منکر کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا، اور انکار چاہے منہ سے انکار کر دے یا اپنے عمل سے انکار کر دے، انکار تو انکار ہے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر ایک مسلمان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے میں بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ یہ اتنی لمبی لمبی دعاؤں کی جو پرچیاں آتی ہیں، روزہ رکھ کے دیکھو صحت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کا پیارا نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، روزہ رکھو صحت پالو گے۔ روزہ تو صحت کا ذریعہ ہے۔ آج کے موجودہ دور میں یہ بڑے بڑے سائنسداں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے یہاں جو 30 دن کا روزہ ہے نا، یہ تو زندگی کو وائرل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ساری بیماریاں اسی 1 مہینے کے اندر نکل جاتی ہیں روزے کی برکت سے۔ مسلمان کو اس کا یقین نہیں ہوتا، افسوس۔ ایک تو یہ کہ کچھ بھی نہ ہوتا تب بھی تو فرض تھا، ہمیں تو ویسے ہی کرنا تھا، اور اس کے تو بے شمار فوائد بھی ہیں، اور دنیا بھی اس کے فوائد کو مان رہی ہے، لیکن مسلمان کب مانے گا؟ اب تو تلوار لٹک گئی سر پہ، حالات سے بے خبر ہیں، اب کوئی بچانے والا نہیں۔ اگر کوئی بچانے والا ہے تو صرف اللہ ہے، اگر اللہ سے رشتہ نہیں جڑے گا دنیا کی کوئی طاقت کسی کو بچا نہیں سکے گی، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور تمہارا رشتہ اللہ سے قائم ہو جائے۔ متقی اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ بستے ہیں، اور جو اللہ کو دل سے مانتا ہے، جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے، جو اللہ کے منع کی ہوئی باتوں سے رکتا ہے، اور جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے، متقی اسی کو کہتے ہیں۔ اور متقی بننے کے لیے بڑے بڑے پیروں کے یہاں جانا، بڑی بڑی خانقاہوں میں وقت گزارنا، وہ تمہارے اور سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے تمہارے گھر میں، تمہارے محلے میں، تمہارے جگہ پر رمضان عطا فرما دیا ہے۔ روزہ رکھو متقی بن جاؤ گے، روزہ رکھو متقی بن جاؤ۔ اب تو ہمیں کوئی سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر متقی بننا چاہیں، بغیر پیر کے متقی بننا چاہیں تو اپنے گھر کے اندر بن سکتے ہیں۔ اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ کا وعدہ ہے لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے تو متقی بن جاؤ۔ ہم نہیں بننا چاہیں تو کوئی نہیں بنا سکتا، ہمیں بننا چاہیے۔
میرے بزرگوں اور دوستو، ایمان والا تو متقی ہوتا ہے، ایمان والا تو اللہ سے ڈرتا ہے، اور یہ گناہوں کا بوجھ آتا ہے، گناہوں کا داغ دل پر آتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس دل کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کا روزہ عطا فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چند دن ہیں، ایام معدودات، چند مقرر دن ہیں روزے کے، 29 دن ہو یا 30 دن ہو، جو اس میں ہوگا وہ روزہ رکھے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہ رکھ سکا، روزہ سفر ہے یا بیمار ہے، تو اللہ نے فرمایا بعد میں رکھ لے گا، قضا رکھ لے گا۔ آسانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز تو ایسی چیز ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، قبلہ کی طرف منہ نہیں ہے اور منہ گھوم بھی نہیں سکتا ہے، جدھر منہ ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ ہے ادھر ہی اللہ ہے، نماز پڑھ لو۔ پاک نہیں ہے، آج آدھے مسلمان کو یہی بہانہ ہے، پاک نہیں ہے، خدا کے قسم رونا آتا ہے۔ مسلمان ناپاک ہوگا؟ استغفر اللہ، استغفر۔ مسلمان تو جس وقت ناپاک ہوگا بے چینی ہوگی، بستر سے کود جائے گا نیچے، پہلے پاک ہوگا پھر بستر پہ لیٹے گا، کیا پتہ آنکھ لگ جائے پھر دوبارہ آنکھ نہ کھلے تو ناپاکی کی حالت میں اللہ کے یہاں جائیں گے۔ جس وقت ناپاک ہوگا اسی وقت میں پاک ہونے کی کوشش کرے گا۔ یہ نہیں کہ صاحب آپ رمضان کے ایک دن پہلے کہتے ہیں کہ ابھی تو ناپاک ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا بول سکتا ہے کیا؟ یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ مسلمان کہے کہ ہم ناپاک ہیں۔ روزہ کسی مجبوری سے نہیں رکھ سکتا ہو تو اللہ نے اس میں آسانی کر دیا ہے کہ بعد میں رکھ لو۔ سفر ہے، آپ دیکھیے آج کا سفر وہ پہلے زمانے کا سفر نہیں تھا۔ جب روزہ فرض ہوا تھا اس زمانے کا سفر تو قطعۃ من السقر تھا، اس زمانے کا سفر وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہوا کرتا تھا، اور آج کا جو سفر ہے وہ وسیلۃ الظفر ہے، کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ جو بھی سفر کرتا ہے وہ بڑے بڑے مال دولت اکٹھا کر لیتا ہے، اور سفر میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہم بھی بہت ڈر رہے تھے کہ 4 ملکوں کا سفر کرنا، آئے ہائے اب تو سفر مزے کا سفر ہو گیا، جی چاہتا کہ اور سفر ہو جائے، اس لیے کہ ہر 5 اسٹار ہوٹل میں قیام تھا۔ ہر ملک میں جتنے ہوٹل میں جانا ہوا سب 5 اسٹار ہوٹل، وہیں جا کے پڑھا سیکھا ہے 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر سے 10 گنا زیادہ آرام راحت۔ اب تو سفر کوئی مشکل نہیں، لیکن اگر ویسا بھی سفر ہو جائے جہاں آرام ہی آرام ہے، کوئی تکلیف نہیں، پھر بھی کہے کہ روزہ ابھی نہیں رکھیں گے تو وہ نافرمان نہیں ہے، بعد میں رکھ لے، قضا رکھ لے، قضا رکھنا ہی پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی بالکل نہیں رکھ سکتا ہے، ایک مسئلہ آتا ہے سامنے، بار بار فون پہ آتا ہے، پوچھا جاتا ہے فدیہ، رمضان کا فدیہ، روزے کا فدیہ۔ سن لیجئے فدیہ کیا چیز ہے۔ فدیہ صرف اور صرف ان لوگوں پر ہے جو اب زندگی میں روزہ کبھی نہیں رکھ سکتے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين جو آیا قرآن میں، وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اب صحت کے اعتبار سے ایسے معذور ہو چکے ہیں کہ نہ اس رمضان میں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ رمضان کے بعد زندگی میں کبھی روزہ رکھ سکتے ہیں، ایسی بیماری، ایسی مجبوری لاحق ہو چکی ہے، ان کے لیے یہ آیت ہے کہ وہ فدیہ دے دیں، غریب کو کھانا کھلا کر۔ ابھی رمضان میں بیمار پڑ گیا ہے، نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن رمضان کے بعد کبھی بھی صحت یاب ہو جائے گا تو اس کو روزہ قضا رکھنا ہوگا۔ 1 سال میں نہیں ہو سکے گا، اگلے سال میں صحت یاب ہو جائے گا، امید ہے تو اس رمضان کا روزہ وہ اگلے سال بھی چاہے تو رکھ سکتا ہے، قضا تو رکھنا ہوگا۔ فدیہ صرف ان لوگوں
اوپر ہے جو اب زندگی میں روزہ رکھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے طے کر دیا کہ اب ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے ورنہ چلے جائیں گے اللہ کے ہاں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ نے چھوٹ دے دیا ہے کہ ان کے ایک روزے کے بدلے میں ایک غریب کا کھانا جیسا خود کھاتے ہیں ویسے ہی کھلا دیں تو ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ ہر کوئی کسی مجبوری سے رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور وہ چاہے کہ فدیہ دے کر نکل جائے تو نہیں ہوگا، فدیہ روزہ کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے بتا دیا نا، اب امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ فدیہ صرف ان لوگوں کے اوپر ہے جو اب روزہ کبھی نہیں رکھ سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک ماہ کی فضیلتوں کو اور برکتوں کو اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک جیسی عظیم اور آخری کتاب کو اس مہینے میں اتارا۔ مہینے تو سب اللہ کے ہیں، لیکن قرآن پاک کے نزول کی ابتدا اس مہینے کی شب قدر میں وہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بتا دیا کہ یہ بہت قیمتی مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے، اور یہ قرآن تم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ قرآن ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اور قرآن کو چھوڑ کر کوئی ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ قرآن اور رمضان کا اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے دور فرماتے تھے قرآن پاک کا۔ جبرائیل آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے اور اللہ کے نبی سناتے تھے، جتنا اتر جاتا تھا اب تک اترا ہوا ہوتا۔ 30 پارہ مکمل تو 23 سال کے بعد ہوا ہے نا، لیکن شروع سے لے کر اقرا بسم سے لے کر اب تک جتنا اترا ہے رمضان میں، رمضان کے پہلے تک وہ سب سناتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو، اور جبرائیل علیہ السلام بھی سناتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ہاں جانے کا وقت آ گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دور فرمایا تھا، 2 مرتبہ سنایا جبرائیل علیہ السلام کو پورا قرآن پاک۔ معلوم ہوا کہ قرآن کا اور رمضان کا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، عبرت ہوتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس امت نے قرآن پاک پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ امت دنیا کے سارے تعلیم کو حاصل کر رہی ہے، ساری زبان کو جان رہی ہے، ساری کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب جو رمضان میں اتری ہے، جس میں ہدایت ہے، اس قرآن پاک سے کتنے لوگوں کا رشتہ ہے سب جانتے ہیں، مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ افسوسناک بات ہے، ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کو اللہ کا کلام پڑھنا آنا چاہیے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ قرآن پاک پڑھنا تو دنیا کی کوئی کتاب اتنا آسان نہیں پڑھنا جتنا قرآن پاک کا پڑھنا۔ جی، چھوٹا چھوٹا بچہ، چھوٹی چھوٹی بچی، اس کے بعد اس کے تھوڑی سی قواعد اور تھوڑے سے گرامر پڑھانے کے بعد، نورانی قاعدہ یا اور کوئی کتاب پڑھانے کے بعد وہ قرآن پاک پڑھنے لگ جاتی ہے۔ ایک لفظ اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، مطلب نہیں سمجھ میں آتا، مگر قرآن پاک کو پڑھنا وہ بچہ پڑھنے لگتا ہے 1 سال کے پڑھنے کے بعد۔ ہے کوئی دنیا میں ایسی کتاب جو دوسری زبان میں ہو اور اس کو بچہ اتنے آسانی سے اتنا جلدی پڑھ لے؟ یہ صرف اور صرف قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ تھوڑے سے گرامر کے بعد چھوٹا چھوٹا بچہ، چھوٹی چھوٹی بچی قرآن پاک کو اپنے زبان سے، جبکہ اس کی زبان نہیں، وہ عربی زبان ہے،
معنی مطلب سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن الفاظ صحیح صحیح اگر پڑھا دیا جائے تو بچہ اور بچی الفاظ کو صحیح صحیح پڑھنے لگ جاتا۔ اس کے باوجود آج امت کے میں کہہ دوں کہ 90% لوگ، جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، 90% لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ آج تو ایک ہوڑ سوار ہو گیا ہے نا بچوں کو ترقی دینے کا اور پتہ نہیں کہاں پہنچانے کا۔ وہ 3 سال کی عمر سے اس کو قتل گاہ بھیج دیتے ہیں، جہاں وہ جا کے پوری طرح قتل ہو کے آتا ہے، پھر اس کی روحانیت قتل ہو جاتی ہے، اس کی اسلامیت قتل ہو جاتی ہے، اب وہ ڈیڈ باڈی ہے۔ 3 سال کی عمر سے لے کر 30 سال کی عمر تک جو بچہ 27 سال صرف اور صرف دوسری تعلیم میں 27 سال لگا دے، ہے اس کو قرآن پاک پڑھنا کبھی نہیں آیا۔ اب وہ جب بہت دل مچوڑتا ہے کہ ہم تو بہت برباد ہو گئے، قرآن پاک پڑھنے کے لائق نہیں رہے، تو مسجد کی الماری پہ کھوجتا ہے کہ ہندی میں لکھا ہوا کوئی قرآن مل جائے، انگریزی میں لکھا ہوا کوئی قرآن مل جائے۔ اب وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہے ہندی کا قرآن پاک پڑھ کر، اور میں یہاں ڈنکے کی چوٹ پر اعلانیہ کہتا ہوں کہ ہندی میں کوئی قرآن پاک پڑھنے والا قرآن پاک کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ عربی میں جو کمال ہے وہ دنیا کی کسی زبان میں وہ کمال نہیں ہے۔ ایک حرف 4 حرف جس کی ادائیگی الگ الگ انداز سے ہوتی ہے، وہ ہندی میں انگریزی میں تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو صرف اور صرف عربی زبان میں ہو سکتی ہے۔ ثمر کا کچھ اور معنی ہے، سین سے ثمر کا کچھ اور معنی ہے، شین سے شمر کا کچھ اور معنی ہے، صاد سے ثمر کا کچھ اور معنی ہے، اور اگر ہندی میں لکھا جائے ایک ہی لفظ اس کے لیے ملے گا اور وہ کبھی صحیح تلفظ نہیں ہوگا، معنی تو ویسے ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرا ناتی ہندی میں قرآن پڑھتا ہے، کہ لعنت بھیجیے نا، آپ تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ لعنت بھیجیے ایسے ناتی پر۔ اللہ نانا پر بھی لعنت ہے جس نے اپنے ناتی کو قرآن پاک نہیں پڑھایا، یہ کوئی تعریف کی بات ہے؟ استغفر اللہ۔ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، قرآن شفا ہے بیماروں کے لیے، قرآن کامیابی کا ذریعہ ہے ایمان والوں کے لیے، اور ایمان والے کا رشتہ قرآن پاک سے ٹوٹا ہوا۔ اور جو پڑھنا جانتے بھی ہیں وہ اپنے وقتوں کو لہو و لعب میں گزارتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے کا مسجد میں آ کر ان کو رمضان میں بھی توفیق نہیں ملتی ہے، وہ باہر اوٹے پر بیٹھ کر موبائل کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، 4 5 10 لڑکوں کی ٹولی بیٹھ کر موبائل میں گندی گندی تصویریں آتی رہتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا رہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ، وہ بھی سحری کے پہلے کا وقت، وہ بازار کے اوٹوں پر بیٹھ کے مسلمان نوجوان یہ موبائل کھٹکھٹاتا رہتا ہے، ذرا سا بھی اس کے دل پہ احساس نہیں ہوتا یہ رمضان کا مہینہ، اور ابھی سحری کا وقت ہے، ابھی تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے نا۔ اللہ پکار رہا آسمان پر سے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں دوں، کوئی بیمار ہے جو شفا مانگے میں دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے امن مانگے میں اس کو نجات دے دوں۔ اللہ پکار رہا ہے اور بندے موبائل کھٹ کھٹ کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کو جب غصہ آئے گا نا تو رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ افطار کے وقت کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ آپ تو مجھ سے بات کرتے ہیں، میں آپ سے بات کرتا ہوں، میں ڈائریکٹ آپ کی آواز سنتا ہوں، مجھے آپ نے اپنا قرب اتنا عطا فرمایا ہے، کیا آپ کے بندوں میں اور کوئی ہے جس کو مجھ سے زیادہ قرب عطا ہوا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تمغہ صرف میرے لیے ہے، یہ بڑائی صرف میرے لیے ہے کہ میں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوں، اسی لیے تو پوچھ رہے تھے۔
وہ اللہ تعالیٰ نے ساری بہتوں پہ پانی پھیر دیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ، ہمارے تمہارے درمیان 70 پردے ہیں، تب تم ہم سے بات کر لیتے ہو، اور ایک امت آنے والی ہے میرے پیارے آخری نبی کی، جو سب سے آخر میں امت آئے گی، اس کو تم سے زیادہ قرب حاصل ہوگا مجھ سے۔ ایک دم موسیٰ علیہ السلام چونک گئے، اے اللہ، اس امت کو، کسی نبی کی بات آپ کہتے تو ذرا دل میں اتر جاتی، امت کو ایک نبی سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے گا، وہ کیسی امت ہوگی اور کس بنیاد پر اتنا قرب آپ سے ان کو حاصل ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ، میری وہ امت، میرے پیارے نبی کی وہ امت دن بھر بھوکی رہے گی میرے حکم سے، روزہ رکھ لے گی، اس کا ہونٹ سوکھ جائے گا، اس کی آنتیں سوکھ جائیں گی، اس کی زبان سوکھ جائے گی، اس کی حلق سوکھ جائے گا، اور اس کو بولنے کی بھی طاقت نہیں رہے گا۔ لیکن جب وہ سامنے افطار رکھا ہوگا، دنیا کی نعمتیں ہوں گی، میرے نام کا انتظار کرے گا۔ جب میرے نام کی پکار ہوگی، اس کے کان میں اللہ اکبر کی آواز آئے گی، تب جا کر وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ فرمایا اس وقت میں اس امت کو مجھ سے اتنا قرب حاصل ہوگا جتنا تم کو بھی نہیں ہے۔ اس وقت میں وہ امت جو مانگ لے گی میں دے دوں گا، جو دعا کر لے گی میں قبول کر لوں گا۔ اپنے روزہ دار بندوں کے افطار کے وقت کی کوئی دعا میں رد نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیے اللہ اتنا دینے کے لیے تیار ہیں، ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ یہ مہینہ آیا ہے تو پہلے بھی تو آیا تھا، چلا جائے گا جیسے پہلے بھی چلا گیا تھا۔ ہم بدقسمت ہوں گے اگر ہم اس مبارک مہینے میں فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا